دین وائبز، دین کی آواز۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، کار مسلط میں پڑے ہوئوں کو اوج سریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب کی کتاب ہدایت ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سود حادی، عرب کی زمین اس سے ساری ہیرا دی۔ قرآن مجید دلوں کا مقناطیس، سلیم الفطرت لوگوں کو قذب کھینچ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب آ کے قرآن مجید تلاوت فرمائی تو جو سلیم الفطرت حضرات تھے وہ فوراً چلے آئے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سے سلیم الفطرت تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں کی، کبھی غنا نہیں کیا۔ ان گناہوں سے وہ اپنی سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے، اور بھی حضرات قریب آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر انسان کہ انہوں نے دیکھا کہ ہنگامہ برپا ہو گیا ہے مکہ مکرمہ میں، کوئی بندہ ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو تلوار لے کے نکل کھڑے ہوئے کہ میں کتنا ہی سمیٹ دیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں ایک صحابی ملے، سلام دعا ہوئی تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس میں عثمانوں کے پیغمبر اسلام کا قصہ ہی سمیٹتا ہوں۔ تو کہا ان کے تو واضح قصہ سمیٹنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بڑا غصہ بڑھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن ہو، میرا بہنوئی ہو، اور مجھ سے مشورے کے بغیر وہ نیا دین قبول کرنے تو بہنوئی کے گھر چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو پتہ چلا آوار سے کہ کچھ وہ پڑھ رہے تھے، ایک صحابی تھے جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو پتہ چل گیا کہ عمر آیا ہے۔ وہ صحابی بھی چھپ گئے اور انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھپا دیا۔ اندر گئے تو جا کے اپنے بہنوئی سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اپنی بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ خاوند کو بچانے کے لیے بہن درمیان میں آئی تو بہن کے بھی تھپڑ لگایا۔ تو کہتے ہیں کہ بہن کو جب تھپڑ لگایا تو اس کے بھی منہ سے خون نکل آیا، مگر وہ بھی عمر الخطاب کی بہن تھی۔ فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی کہ عمر، جس ماں کا دودھ تو نے کیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے کیا ہے، تو ہمارے جسموں سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دل سے ایمان کو نہیں نکالتا۔ بہن کی یہ بات دل پہ اثر کر گئی، کہنے لگے اچھا بتاؤ تو کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے پھر کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو۔ نبی اسلام کی خدمت میں آئے۔ نبی رحمت اس وقت دار ارقم میں تھے، یہاں کنڈی لگا کر کلمے کی تعلیم کیا کرتے۔ حضرت حمزہ نبی وہی موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب صحابہ کرام تو بہت خوف زدہ تھے کہ قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں مجلس ہوتی ہے تو ہمارے بھی تو مصیبت آ جائے۔ ایک صحابی نے کہیں سراغ سے دیکھا تو عمر بن خطاب کو لے کر تلوار لے کے کھڑے، آگے بتایا اے اللہ کے وسلم، عمر بن خطاب آیا ہے، ہاتھ سے تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فرمان لگے آنے دو، اگر ماننے کی نیت سے آیا ہے تو خوشی بات ہے، اور اگر کسی اور نیت سے آیا ہے تو کسی کی تلوار سے میں اسی گردن رہوں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، پڑھتے پڑھتے جو یاد پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، عمر رضی اللہ عنہ کا دل جو تھا وہ خوشی، کہنے لگے کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ تو قرآن مجید نے سلیم الفطرت لوگوں کو کھیل دیا تھا فکر۔ ہم نے اسکول میں جب سائنس سبجیکٹ پڑھنا شروع کیا تو ایک دن ہمارے استاد نے آپ عالم انفارمیشن لکڑی کا برادہ منگوایا،
لکڑی کو جب کاٹتے ہیں نا تو اس کا برادہ جمع ہو جاتا ہے، تو وہ برادہ ملا کے اس کے اندر لوہے کے ٹکڑے ڈال دیے. پھر ہمیں کہنے لگا کہ یہ لوہے کے ٹکڑے الگ کرو. اب ہم بچے تھے تو ہم ایک ایک ٹکڑا ڈھونڈ ڈھونڈ کے الگ کرنے لگے. پھر اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس کوئی چیز جو اس نے اس کے اوپر پھیری تو سارے ٹکڑے اس کے ساتھ چپک گئے. ہم نے پوچھا استاد جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ مقناطیس ہے. جہاں بھی لوہا ہوگا مقناطیس کو کھینچ لے گا. تو بالکل اسی طرح قرآن مجید مقناطیس کی مانند ہے. جہاں بھی کوئی سلیم الفطر انسان ہوگا قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا. آج بھی اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑے تو ہمارے دل سنور جائیں. قرآن دلوں کو صاف کرتا ہے، تصفیہ کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجا اس لیے ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، انوارات سے بھری کتاب، برکتوں سے بھری کتاب. یہ دلوں کی دوا ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، نسخہ خدا ہے. اللہ کی شان دیکھے کہ اب عنقریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں. وہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ. قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے. تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لیے تیاری کر دیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں. ایک مہینہ لگ جاتا ہے اس عید کی تیاری. تو وہی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹے کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضاء جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں. یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے. سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزارے. تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے. اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو اب اسے بند کر دیں، پریکٹس کریں. شیطان دور لگائے گا لیکن جب آپ رجسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے. اور اگر سگئی تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں. یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا اجر ملے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی. بیان آپ عالم انفارمیشن چلیں. شہد کے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے. آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے. صحابہ کرام بھی اسی طرح. اصل قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا.